نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبلیس۔ پارہ نمبر 15 سورہ کہف، رکوع نمبر 7، آیت نمبر 50، 51، 52 اور 53۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ تم آدم کو سجدہ کرو، فَسَجَدُوا، پس انہوں نے سجدہ کیا، الا ابلیس، مگر سوائے ابلیس کے، کان من الجن، وہ ہوتا جنوں میں سے، ففسقا، پس اس نے نافرمانی کی، عن امر ربہ، اپنے رب کے حکم کی، افتتخذونہ، کیا تم اس کو بناتے ہو، وذریتہ، اور اس کی اولاد کو، اولیاء دوست، من دونی، میرے سوا، وہم لکم عدو، حالانکہ وہ تمہارے دشمن ہے، بئس، بہت برا بہت برا ہے، للظالمین، ظالمین کے لیے، بدلہ۔ ما اشہدتم، نہیں حاضر کیا میں نے انہیں، خلق السماوات، زمین کی تخلیق کے وقت، والارض، خلق السماوات، آسمانوں کی تخلیق کے وقت، والارض، اور زمین کی تخلیق کے وقت، ولا خلق انفسہم، اور نہ انہیں خود پیدا کرتے وقت، وما کنت، اور میں نہیں ہوں، متخذ المضلین عدودا، بنانے والا گمراہوں کو، عدوداً، دست و بازو، ویوم یقول، اور جس دن اللہ فرمائے گا، نادو، بلاؤ، شرکائی الذین، ان شریکوں کو، الذین زعمتم، جنہیں تم معبود گمان کیا کرتے تھے، فدعوہم، پس وہ انہیں پکاریں گے، فلم یستجیبوا لہم، پس وہ جواب نہیں دیں گے انہیں، وجعلنا بینہم موبقا، اور ہم بنائیں گے ان کے درمیان، موبقاً، حاجزاً، ایک آڑ، ورأى المجرمون النار، اور مجرمین دیکھیں گے جہنم کو، آگ کو، فظنوا، پس وہ یقین کر لیں گے، انہم مواقعها، کہ وہ اس میں گرنے والے ہیں، ولم یجدوا عنها مصرفا، اور وہ نہیں پائیں گے اس سے بچنے کا کوئی راستہ۔ مذکورہ آیتوں میں اللہ رب العالمین کی طرف سے فرشتوں کو سجدے کا حکم ہے، اور چونکہ ابلیس فرشتوں کا مصاحب تھا تو ان کو بھی حکم تھا، فرشتوں نے
حکم کی تعمیل کی، سیدنا آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا، اور ابلیس نے ابا واستکبر وکان من الکافرین، فرشتوں نے سجدہ کیا اور ابلیس نے انکار کیا اور تکبر کیا۔ سجدہ تعظیمی تھا، یا آدم علیہ السلام بمنزلہ قبلہ تھا، لیکن بہتر توجیہ یہی ہے کہ پہلے اللہ کا حکم تھا کہ آدم کو سجدہ کرو، اور اب اللہ کا حکم ہے کہ اللہ کے بغیر کسی غیر کو سجدہ نہ کرو۔ سورہ بقرہ رکوع نمبر 4 میں، سورہ اعراف رکوع نمبر 2 میں، سورہ بنی اسرائیل میں اور قرآن کریم میں جگہ جگہ ابلیس کے کفر، انکار، عناد کا تذکرہ موجود ہے۔ آیات مذکورہ میں فرمایا کہ کانا من الجن ففسقا عن امر ربہ، ابلیس جنات میں سے تھا اور بظاہر عبادت گزار تھا، فرمان برداروں میں شمار ہوتا تھا، لیکن جب سجدے کا حکم ہوا تو ایک طرف اس بدبخت نے اللہ کے حکم کی نافرمانی کی، حکم عدولی کی، صاف انکار کیا، اور دوسری طرف قسم اٹھایا کہ وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ وَلَأُضِلَّنَّهُمْ، کہ میں ذریت آدم کو بہکانے، ورغلانے، گمراہ کرنے میں کسی قسم کا کسر نہیں چھوڑوں گا۔ اور پھر یہ بدبخت اپنے قسم پر ڈٹا رہا، اور پھر ابلیس کی ذریت بھی، اولاد بھی انسانوں کو ورغلانے میں، بہکانے میں مصروف رہی، اور اب بھی مصروف ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌ، یہ شیطان تمہارا دشمن ہے، لکم عدو مبین ہے، واضح دشمن ہے۔ قرآن کریم میں جگہ جگہ شیطان کی ذریت کا تذکرہ ہے، اور شیطان کے پروگرام میں شریک اور مصروف ہونے کا بار بار واقعہ، تذکرہ موجود ہے، لیکن ان تمام تر ہدایات کے باوجود پھر بھی اکثر انسانوں نے شیطان کو دوست بنایا ہے، جو عالم انسانیت کا کھلا دشمن ہے، اور ان کو دوست بنانا، شیطان کو دوست بنانا بہت بڑا ظلم ہے۔ بئس للظالمین بدلا، ظالموں کے لیے برا بدلہ ہے۔ اور آیت نمبر 51 میں فرمایا ما اشہدتم خلق السماوات والارض ولا خلق انفسہم، ابلیس اور اس کی ذریت کا اتباع کرنے والوں، شرک کرنے والوں کی جہالت اور دلالت اور سفاہت اور بیوقوفی پر تنبیہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے آسمانوں کو پیدا فرمایا، زمین کو پیدا کیا، عالم انسانیت کو پیدا فرمایا، کائنات عالم کی تخلیق کے، اور اس تخلیق میں کسی کی مشاورت یا مدد کی ضرورت نہیں تھی، نہ کسی کو مشاورت کے لیے طلب کیا ہے، مدعو کیا ہے، کیونکہ زمین و آسمان اور کائنات اور مخلوقات کی تخلیق میں اللہ کا کوئی شریک اور سہیم نہیں ہے۔ ابلیس اور اس کی ذریت کو، اولاد کو دوست بنانا، اللہ کے لیے شریک بنانا، یہ سراسر حماقت ہے، ضلالت ہے، دنیا اور آخرت کی تباہی بربادی کا سبب ہے۔
اور پھر اللہ نے فرمایا وَلَا وَمَا كُنْتُ مُتَّخِذَ الْمُضَلِّينَ، فرمایا کہ میں گمراہ کرنے والوں کو مددگار بنانے والا نہیں ہوں۔ ایک ضلالت اور سفاہت، حماقت یہ ہے کہ اللہ کے لیے شریک ٹھہراتے ہیں، اور دوسری سفاہت، حماقت، ضلالت یہ ہے کہ غیر اللہ کو اللہ کے مددگار سمجھتے ہیں۔ بھائی رزق تو اللہ دیتے ہیں، نہ کوئی اور تو نہیں دیتا، تو رزق میں کسی اور کو کیوں شریک کرتے ہو؟ اولاد میں کیوں شریک کرتے ہو؟ اولاد دینے والا اللہ کی ذات ہے، رزق دینے والا اللہ کی ذات ہے، عزت اللہ کے اختیار میں ہے، ذلت اللہ کے اختیار میں ہے، علم اللہ کے اختیار میں ہے۔ اور سورہ سبا میں ہے قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِن شِرْكٍ وَمَا لَهُ مِنْهُم مِّن ظَهِيرٍ۔ آپ فرما دیجئے کہ جن کو تم اللہ کے سوا معبود اور مسجود سمجھ رہے ہو ان کو پکارو، وہ تو ذرہ برہ اختیار نہیں رکھتے، نہ آسمانوں میں، نہ زمین میں، اور نہ ان دونوں میں۔ اللہ کا کوئی شریک ہے؟ کوئی نہیں ہے۔ نہ آسمانوں اور زمینوں میں اللہ کا کوئی مددگار ہے، اللہ تو مستغنی ذات ہے، اللہ الصمد ہے، اللہ بے نیاز ہے، اللہ لم یلد ولم یولد ہے۔ آیت نمبر 52 میں فرما وَيَوْمَ يَقُولُ نَادُوا شُرَكَائِيَ الَّذِينَ، اور اس دن کو یاد کرو جب اللہ رب العالمین کا مشرکین سے فرمان ہوگا، حکم ہوگا کہ تم جس کو پکار رہے تھے دنیا میں، اب انہیں پکارو جنہیں تم میرے شریک اور سہیم سمجھتے تھے، پکارو اس کو۔ اس پر وہ پکاریں گے، ان سے کہیں گے کہ ہماری مدد کرو، لیکن فلم یستجیبوا لہم، وہ جواب نہیں دے سکیں گے، وہ جواب دے بھی نہیں سکتے۔ مدد کے لیے وہ کیا کر سکتے ہیں؟ جو بذات خود ایک مصیبت میں مبتلا ہو، کٹہرے میں کڑے ہو، وہ کسی اور کی مصیبت میں کیا تعاون کرے گا؟ مصیبت زدہ کا کیا مجال ہے کہ کسی مصیبت زدہ کے ساتھ تعاون کرے؟ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ مَوْبِقًا، اور ہم ان کے درمیان ایک آڑ بنا دیں گے جس کی وجہ سے ایک دوسرے تک نہیں پہنچ سکیں گے۔ مدد کرنا تو بہت دور کی بات ہے۔ اور آیت نمبر 53 میں فرمایا وَرَأَى الْمُجْرِمُونَ النَّارَ فَظُنُّوا أَنَّهُمْ مَوَاقِعُهَا، اور جب مجرمین دوزخ دیکھیں گے وہ یقین کر لیں گے کہ وہ اس میں گرنے والے ہیں۔ وَلَمْ يَجِدُوا عَنْهَا مَصْرِفًا، اور وہ اس سے بچنے کی کوئی راہ بھی نہیں پائیں گے۔ یعنی شرک کرنے والوں کا انجام یہ ہوگا کہ یہ دوزخ میں گر جائیں گے۔ کوئی طاقت مشرک کی مدد نہیں کر سکے گا۔ اور ایک بات ذہن میں رکھے کہ آیت نمبر 50 میں ذریتہ کا لفظ آیا ہے۔ بعض اہل علم فرماتے ہیں کہ اس سے شیطان کی صلبی اولاد اور ذریات مراد ہے، اولاد ہے، لیکن یاد رکھے کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ ذریت سے شیطان کی صلبی اولاد مراد ہو۔ ذریت سے مراد شیطان کے مومد، معاون اور مددگار بھی مراد ہو سکتی ہے۔ اور اس حوالے سے ایک حدیث صحیح جس کو امام حمیدی نے کتاب الجمع بین الصحیحین میں سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نصیحت کی کہ تم ان لوگوں میں سے مت بنو جو سب سے پہلے بازار میں داخل ہوتے ہیں، یا وہ لوگ جو سب سے آخر میں بازار سے نکلتے ہیں، کیونکہ بازار ایسی جگہ ہے جہاں
شیطان نے انڈے بچے دے رکھے ہیں، تو اس روایت سے معلوم ہوتی ہے کہ شیطان جو کی ذریت ہے، وہ اولاد ہے، وہ اس کے انڈوں سے پھیلتی ہے، اور وہ شر البقاع جو ہے، بدترین جگہ جو ہے وہ بازار ہے۔ آیت نمبر 52 کے آخر میں ایک لفظ آیا موبقہ کا۔ موبقہ وبقہ یا بقو سے ظرف کا صیغہ ہے، جس کا معنی ہے ہلاک ہونے کی جگہ۔ معنی یہ ہوگا کہ مشرکین جب شرکاء کو بلائیں گے، شرکاء جواب نہیں دیں گے، جس میں وہ جو ہلاکت کی جگہ ہوگی، دوزخ ہوگی، اس میں دونوں جماعتیں گر جائیں گے۔ اور مربقہ کا ترجمہ ہم نے آڑ سے کیا گیا، اور یہ ابن عربی سے منقول ہے۔ معلم التنزیل لکھتے ہیں کل حاجز بین الشیئین فہو موبق۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا قول ہے کہ موبق جہنم کی وادی ہے، جہنم کی ایک وادی کا نام موبقہ ہے۔ اور سیدنا عکرمہ کا قول ہے کہ موبقہ دوزخ میں آگ کا ایک نہر ہے، جس کے کنارے پر بڑے بڑے سانپ ہوں گے۔ تو اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہمیں نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ موبقن سے، جہنم سے محفوظ اور مامون فرما دے۔